اچھا سر، کافی عرصے سے ہم نے تو میں نہیں کیا، تو ایک ٹاپک میرے ذہن میں تھا، میں سوچ کر آئی ہوں، اس کے اوپر تو میں کرتے ہیں. جی بتائیے کیا ٹاپک ہے؟ یہ جو کرایہ دار اور مالک مکان کے جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ قصور کس کا ہوتا ہے؟ دونوں کا ہوتا ہے. اچھا چلو پھر لے لو بریک، جوس پینے چلو. دونوں کا قصور ہوتا ہے، لیکن میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ قصور جو ہے وہ کرایہ دار کا ہوتا ہے. لا جی تو میں ہوگی. اچھا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ زیادہ قصوروار جو ہے اس میں وہ مالک مکان ہوتا ہے. اچھا، میں بصد احترام آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. یار احترام تروم کو چھوڑو، سیدھی سیدھی تو میں کرو. یہ لاہور ہے کو لکھنؤ نہیں ہے. پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ. یار میری بات سنو، عزت اور احترام کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی دلائل کی بنیاد پر. اچھا جی کریں. میں نے صرف آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی ہے کہ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ کرایہ دار زیادہ قصوروار ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرایہ دار کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ اس گھر کو ذاتی گھر سمجھ کے استعمال نہیں کرتا، اور جب چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو ذاتی گھر سمجھ لیتا ہے. تو میں نے بھی یہ جو کہا کہ مالک مکان کا زیادہ قصور ہوتا ہے، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. میں نے کو FM 100 پہ نہیں سنا. اچھا ایک منٹ ہے. مالک مکان بھی تو کرایہ دار کو بالکل مسکین ہی سمجھ لیتا ہے. اس کو یہ زوم ہوتا ہے کہ مکان میرا ہے، جب مرضی میں ان کو نکال دوں اور جب مرضی رکھ. ہو سکتا ہے کچھ مالک مکان ایسی سوچ کے عامل ہو، لیکن اچھا چلو اب یار ہمارے میری بات سنو نا، میری بات سنو. ہمارے پاس کوئی سروے نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، یہ ذاتی مشاہدے کی بات ہے. تم صرف اتنا بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. نہیں رکھو نا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. جیب میں نہیں، کس لیے دل پہ ہاتھ رکھو؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوری ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ کوئی کرایہ دار اس گھر کو ذاتی گھر سمجھ کے استعمال کرتا ہے، کوئی معمولی سا مرمت کا کام نہیں کرواتا اور فوراً مالک مکان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ میرا یہ کام کروا کے دے. تم اپنی اینک پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. رکھو اینک پہ. میں کیوں رکھوں؟ اینک پہ ہاتھ رکھنے کا کوئی محاورہ ہی نہیں. چل نہ رکھو، اس کو پتہ ہے نا پھر مجھے نظر ہی نہیں آنا کدھر کان کے اوپر ٹاٹ مار کے نہ دوڑ جائے. پھیکی بات ہے، پھیکی پھیکی. تم بیچ میں میٹھا ڈال دو. میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مالک مکان ہوتا ہے وہ بھی کبھی 1% بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو کرایہ دار ہے یہ ان کا اپنا گھر ہے. یہ بھی عزت دار لوگ ہیں، ان کے گھر بھی مہمانوں نے آنا جانا ہے، ان کی بھی محلے میں عزت ہے. وہ بھی کبھی ایسا نہیں سوچتا کہ یہ جو کرایہ دار ہے اس وقت مکان ہی نہیں کا نہ وہ کرایہ بھی لے رہا ہوتا ہے. بات سنو، کرایہ دار یہ سوچتا ہے کہ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں یہاں پر اگر مالک مکان ساتھ رہتا ہے، ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ مالک مکان ساتھ رہتے ہیں، تو مالک مکان کا بھی کوئی عزت اور وقار ہے. آدھی رات کو رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، غول گپاڑا ہو رہا ہوتا ہے، طوفان بدتمیزی ہو رہا ہوتا ہے. نہیں تو اگر کرایہ دار کا رات کو آدھی رات کو پراؤنا آ جائے تو وہ کیا کہیں کہ ساتھ مالک مکان رہتے ہیں؟ دفعہ ہو جائے. احتیاط لازم ہے، احتیاط لازم ہے، ضروری ہے. کیا کریں ان کو چمٹی کے ساتھ؟ نہیں ایک میری بات سنو. ہوتا کیا ہے کہ کرایہ دار کو یہ احساس نہیں ہوتا، وہ خود کو اس محلے یا کالونی کا رکن تصور نہیں کر رہا ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر جو بھی بدتمیزی کر رہا ہوں، بلیم جو ہے وہ مالک مکان کو آئے گا، کیونکہ جو بھی شکایت کرے گا اہل محلہ تو نہیں نہ ہوتا، اس نے بھی محلے میں نکل کے نہیں اہل محلہ ہمیشہ مالک مکان سے شکایت کرتے ہیں اور کرایہ دار جو ہے اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے. بھائی جی یہ گول گپاڑے والا سین کا اگر مہینے میں ایک باری کرایہ دار کے گھر میں ہوتا ہے تو ایک دو باری مالک مکان کے گھر میں بھی ہوتا ہے، بلکہ مالک مکان کے گھر میں یہ آتا ہوتا ہے چونکہ وہ امیر آدمی ہوتا ہے، وہ زیادہ گول گپاڑا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ تصور بھی غلط ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ مالک مکان جو ہے وہ امیر آدمی ہوتا ہے اور کرایہ دار غریب ہوتا ہے. ایسا ہمیشہ تو نہیں ہوتا نا. اس طرح کے جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو آگے کسی وجہ سے مکان کرائے پہ لیتے ہیں، ان کی طرف مالک مکان آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. یہ مسکینوں پہ روب ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں. جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. یار اکثر ہوتا ہے ایسے. اور میں دوسری طرف سے کرایہ داروں کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ کرایہ دار بھی اکثر غلطی کرتے ہیں. کرایہ دار ایک مظلوم آدمی ہے. یہ کیا تصور ہے؟ جب کرایہ دار اس مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے، طرح کے ہیلے مانے بناتا ہے، اسٹے آرڈر لے آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یار یہ تو اس کی میانہ روی ہے. یہ کون سی میانہ روی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ چلاکی ہے اس کی. اگر اس کے ذہن میں ایسا آ گیا وقت پہ کرایہ ادا نہیں کرتا، طرح کے بہانے لگاتا ہے. نہیں میں ایسے غلط آدمی کا ساتھ نہیں دوں گا. اس کا مطلب تم میری بات مان گیا ہو نا؟ نہیں میں نہیں مان گیا. میں کہتا ہوں جتنی دیر تک وہ کرایہ دار ہے
اس کو چاہیے کہ مالک مکان کو کہ کرایہ دار کو مکان انجوائے کرنے دے، اس پہ ہمیں اور یار انجوائے کرنے سے کیا مراد ہے؟ مکان کا بیڑا غرق کر دے، دیواروں کا بیڑا غرق کر دے، وہ گھر کی بنیادیں تک کھوکھلی کر دیتا، یہ کیا تصور ہے؟ نہیں بنیادیں اگر ہوئی کھوکھلی پہلی وہ کیا کئی کے ساتھ پکڑ کے شروع ہو جائے، بالکل ایسے بے رحمی کے ساتھ استعمال مالک کرتے ہیں۔ مکان کو ترلے کر کر کے کرایہ دار مر جاتے ہیں بیچارے، کلی نہیں کرا کے دیتے، میں تمہیں بتاؤں، ان کو کہہ دیتے ہیں بھائی جی آپ ہی کلی کرا میری بات سنو، لو، بعد میں کرائے سے میری بات 100 سنو، روپیہ اچھا دے ترلے منت صرف کرایہ دار کرتا ہے؟ مالک مکان ترلے منت سماجت کرتا ہے کہ خدا کے لیے ایک دن اس کو اپنا گھر سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ مالک مکان بڑے ترلے منت کرتا ہے، ایسا کھوچل ہوتا ہے مالک مکان، جب کرایہ دار کے گھر میں کو بچے کا رشتہ دیکھنے کے لیے آیا ہو اس وقت آواز مارتا ہے بھائی موٹر بند کر چھڈو، جب مکان تینوں کرایہ تے دیتا تے تا بیڑا گرک نہ کرو، جان پوچھ کے جب مہمان آئے ہوتے ہیں نا اس وقت وہ کرایہ دار کو بیعت کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے یہ مالک مکان نیچے ایسی ہانڈی پکا رہے ہوتے ہیں کہ اوپر کرایہ دار اس کی خوشبو سنگ کے پاگل ہو رہا ہوتا ہے، 3 دن وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے، نیچے کریلے پک رہے ہیں تمہارے ساتھ کریلوں کی لڑائی ہوئی وہ آگے سے تانے دے رہی ہوتی ہے، وہ 1.5 لاکھ روپیہ کماؤں ہے تو لے آنا کی ہے 35,000 تیری تنخواہ ہے 5,000 تے کرایہ دے 10,500 دا تینوں کیڑا توسا پکا کے دیا، اور اگر مالک مکان اوپر رہ رہا ہو تو اس کا اور سیاپا ہے، وہ نیچے سمجھتے ہی نہیں کہ انسان رہ رہے ہیں، وہ چھت کے اوپر اس طرح کے کھڑاک کر رہا ہوتا ہے، اس طرح دندناتا پھر رہا ہوتا ہے کہ اس کو تمیز عقل ہی نہیں ہوتی یار نیچے والے لوگوں کوئی سوئے نہ ہو کوئی بیمار نہ ہو۔ وہ ایک بات مشہور ہے نا کہ مالک مکان اوپر رہتا تھا اور کرایہ دار نیچے رہتا تھا، وہ مالک مکان جب بھی گھر واپس آتا تھا آگے اپنے بوٹ اتار کے پہلے ایک پاؤں زور سے زمین پہ مارتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا پاؤں زور سے زمین پہ مارتا، وہ بڑی منتیں کرے اس کی کرایہ دار کے حیور ہے، میں سویا ہوتا ہوں جب آپ آتے ہیں، آپ آ کے اتنی زور سے کھڑاک کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں آپ؟ یہ 2 باری کوئی چیز ٹھا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں جوتا اتارتا ہوں تھکا اکا ہوا آ کے زور سے پھینکتا ہوں، اس کا کھڑاک ہوتا ہے، تم سوئے رہا کرو، اس نے کہا حیور نہ کیا کرے، باج ہی نہیں آیا۔ ایک دن مالک مکان آیا، اس نے آ کے ایک جوتا زور سے زمین پہ مارا تو اسے یاد آ گیا کہ یہ مسکین نیچے سویا ہوا ہے، دوسرا اس نے نہیں مارا، آرام سے رکھ دیا، کہ 1.25 گھنٹے بعد کرایہ دار نے اوپر آ کے بوا کھڑکایا، باہر نکلا مالک مکان، کرایہ دار کہتا ہے بھائی جی اور دوجا کھڑاک کرو میں وچ سو جاواں ہن۔ تمہارے لطیفے میں خود تمہاری بات کی نیگیشن ہے، یعنی مالک مکان نے تو پھر احترام کیا نا، دوسرا جوتا آرام سے اتارا، اگر کرایہ دار ہوتا تو پھر یہ خیال بھی نہ رکھتا۔ لو کرایہ دار نہ خیال رکھتا، مالک مکان نے رکھ لیا خیال۔ بہرحال یار تم یہ تسلیم کر چکے ہو کہ مالک مکان خیال رکھتا ہے، میں تسلیم کر چکا ہوں۔ ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لو اناؤنسمنٹ کیے بغیر کہ جی جیت گیا، بریک لے لیا اس نے۔